منٹ تک نارمل سپیڈ سے واک کرنا ہے, گھڑی کا ٹائم دیکھتے رہیں گے, جہاں 3 منٹ ختم ہوئے وہاں آپ سیم واک کو سپیڈ سے کریں گے. اچھا, دل کے امراض کا نا رجحان بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں آج کل. اس کے کافی زیادہ فیکٹرز ہیں, اوبیسٹی ہے, لائف سٹائل چینجز ہیں, سٹریس ہے, کافی زیادہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دل کے امراض ہوتے ہیں. لیکن مینلی دیکھا جاتا ہے کہ دل کے مسئلے بڑھنے کی بہت زیادہ آج کل جو وجہ ہے, ایک تو وہ سٹریس ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا, ورزش کا نہ ہونا. اس میں ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹڈی میں پڑھ رہا تھا, اس کو کہتے ہیں ڈیلس بیڈ ریسٹ سٹڈی. انہوں نے کیا کیا, 20 سال کے نوجوان لیے, ان نوجوانوں کی دل کی صحت کو انہوں نے میئر کر لیا. اب جس طرح ہماری جلد کی عمر بڑھتی ہے, جسم کی عمر بڑھتی ہے, ہمارے دل کی بھی عمر ہوتی ہے, اس کی بھی ایج بڑھتی ہے, کم ہوتی ہے. تو مطلب جتنی انسان کی عمر ہوتی ہے وہ اس کی بات کریں کہ جیسے اگر انسان 20 کا ہے تو اس کا دل بھی 20 کا ہو جائے گا, یہ ایسا پوسیبل ہے کہ ایک انسان 20 کا ہو, اس کے دل کی عمر 50 سال ہو ہے؟ ہاں جی. اور ایسا بھی پوسیبل ہے کہ انسان کی عمر 50 سال ہے لیکن اس کے دل کی عمر جو ہے 30 سال ہو. کیسے؟ اچھا, یہ چیز سٹڈی کی ڈیلس بیڈ ریسٹ سٹڈی نے. انہوں نے کیا کیا کہ 20 سال کے نوجوان لیے, ان کی دل کا میکسیمم آؤٹ پٹ چیک کیا, جس کو کارڈک آؤٹ پٹ کہتے ہیں, VO2 میکس کہتے ہیں, یہ چیک کر لیا. اس کے بعد انہوں نے 3 ہفتے کے لیے ان لڑکوں کو بیڈ ریسٹ کروایا. 3 ہفتے کے بعد جب انہوں نے چیک کیا کہ ان کی دل کی پاور کیا ہے, پتہ چلا کہ ان کا دل 30 سال تک 3 ہفتے کا کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کرنے سے 30 سال تک بوڑھا ہو چکا ہے. یہ سائنٹیفک سٹڈی نے ہمیں بتایا کہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ اگر 3 ہفتے ان نوجوانوں نے کیا, ان کی دل کی عمر 30 سال تک بڑھ گئی, بوڑھے ہو گئے ان کے دل, 20 سال کے نوجوان کے. اس کے بعد سیم سائنٹسٹ نے ایک سٹڈی کی, اس نے دیکھا کہ 50 سال کے انہوں نے لوگ لیے, ان کی دل کی آؤٹ پٹ چیک کیا, VO2 میکس چیک کیا کہ ان کا دل کس طرح افیکٹولی کام کر رہا ہے. وہ لوگ لیے جو کہ ورزش انہوں نے کبھی بھی نہیں کی, کبھی ورزش نہیں کی. اب 2 سال کے لیے انہوں نے ایکسرسائز پلان پہ ان لوگوں کو ڈالا. 2 سال کی ایکسرسائز کے بعد چیک کیا, پتہ چلا کہ 2 سال کی ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ نے ان کے دل کی عمر کو 20 سال تک جوان بنا دی. اب ان کی عمر 52 سال تھی لیکن ان کے دل کی عمر 32 سال تھی. تو ایسا پوسیبل ہے کہ آپ جوان ہوں اور آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل, آپ کی اوبیسٹی آپ کے دل کو بوڑھا بنا رہی ہے, کیونکہ دل کے بھی مسلز ہوتے ہیں جو کہ کنٹینیوسلی کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی خوراک کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے, ان کو بھی خون کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے. جب ہم دل سے کام ہی نہیں لیں گے, یہ اس طرح ہے کہ کوئی دروازہ آپ اسے استعمال ہی نہیں کر رہے, کوئی گاڑی ہے اسے استعمال ہی نہیں کر رہے, آہستہ آہستہ اس میں زنگ لگنا شروع ہو جائے گا, خرابی ہونا شروع ہو جائے گی. سیم ہمارے ہارٹ کے مسل کے لیے بھی اس طرح, اگر ہم اسے استعمال نہیں کریں گے آہستہ آہستہ اس میں خرابی آنا شروع ہو جائے گی. زیادہ تر ہارٹ اٹیک, زیادہ تر دل کے امراض کو بچایا جا سکتا ہے صرف اور صرف کچھ پریونٹیو میئرز کر کے. کچھ ایسے چیزیں ہیں, کچھ ایسی پروٹینز ہیں, کچھ ایسے جینیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو نہیں ہم بچا سکتے, لیکن زیادہ تر 80 سے 90% دل کے امراض بچائے جا سکتے ہیں صرف اور صرف کچھ نہ کچھ لائف سٹائل چینجز کر کے. دنیا میں سب سے کم جو دل کے امراض ہیں وہ آپ کا ساؤتھ کوریا اور آپ کا جاپان میں ہے, سب سے کم دل کے امراض ہیں. کیوں؟ ادھر کی خوراک اچھی ہے, ادھر کے لوگوں میں اوبیسٹی نہیں ہے, اور وہ لوگ فزیکل ایکٹیو ہیں, یعنی کہ وہ ورزشوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دل کو جو ہے نا جوان رکھنا چاہیے. دل کو جاپان اور کوریا میں اگر دیکھیں بھی نا تو موسٹلی لوگ پیدل چل رہے ہیں بازاروں میں, اپنے آفس تک پیدل جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دکان پہ بھی جانا ہو نا تو فوراً بائک نکالو, سائیکل نکالو یا پھر گاڑی نکالیں گے ٹھاٹ سے. چلنے کی عادت نہیں ہے. اب آپ UK امریکہ کہیں چلے جائیں تو وہاں پہ پارکنگ کا ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو پارک کہیں دور کرنا پڑتا ہے, اور ٹائمنگز ہوتی ہیں کہ پھر وہاں پہ وہ چینج بھی کرنی ہے. کچھ فری پارکنگ ٹائمنگ ہے, کچھ پیڈ ٹائمنگ ہے, تو آپ چینج کرتے ہیں کہ اچھا 6 بجے کے بعد ادھر سستی ہو جائے گی, آپ ادھر شفٹ کر کے لگا دو, پھر یہاں پہ فری ہے تو ادھر لگا دو. چل کے پوری فیملیز آتی ہے, پوری فیملی کو عادت ہوتی ہے ہر بات پہ چلنے کی. ٹھیک ہے, کام کرنے کی, بازاروں میں لوگ چل رہے ہیں, مارکیٹوں میں چل رہے ہیں, کہاں آپ کو چلتے ہی چلتے, پارک بھرے پڑے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اپنے کتے لے کے بھاگ رہے ہیں, جانور لے کے انجوائے کر رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, پارک بھرے ہوئے, یہاں اسپتال بھرے ہوئے. ہم ادھر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بیماری کی علامت نہیں ہے, ہمیں شوگر نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہے, اور ہم ورزش نہیں کرتے, ہم فٹ ہیں. ہیلتھ جو ہے اس کا سمٹمز کے ساتھ لنک ہی نہیں ہے. اگر ہم پوچھیں نا صحت کیا ہے, کسی سے بھی آپ صحت کا پوچھیں, صحت مند ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ کہے گا آپ کو کوئی بیماری نہیں, آپ صحت مند ہیں. یہ نہیں ہے. Health has nothing to do with the presence of absence of symptom. Health is all about functionality. اگر آپ جسم کو فنکشنلی یوز ہی نہیں کر رہے, اگر آپ ورزش نہیں کر رہے, تو یہ کبھی نہ سمجھیں آپ صحت مند ہیں.
ورزش کر رہے ہیں تو آپ صحت مند ہیں, چاہے تھوڑی کریں چاہے زیادہ کریں, کیونکہ ورزش کا نہ کرنا ہی آپ کو ہسپتالوں کی طرف لے کے جائے گا, آپ کو بیماریوں کی طرف لے کے جائے گا. عورتوں کو بھی ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہوں, چاہے جوان ہوں, بوڑھی ہوں, بزرگ ہوں, جو میں کہتی ہوں آپ زبان نہ چلائیں, آپ دماغ چلائیں اور جسم کی حرکات جو ہے نا وہ ایکٹیو رکھیں اپنی. ایسے ہی خاص طور پہ جن کو دل کے مسائل ہیں, آج ان کے لیے کچھ ایکسرسائزز پہ ذرا زور دیتے ہیں. آج کوئی سٹارٹ کیجیے گا, بتائیے گا کون سی ایکسرسائز؟ اچھا, اس کے لیے سب سے پہلے تو جیپنیز کی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ وہ والے لوگ ہیں جن کو سب سے کم دل کے امراض ہوتے ہیں, ان کے لیے جیپنیز پاور واک سب سے بیسٹ واک ہے آپ کے دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے. جیپنیز پاور واک, جیپنیز پاور واک ویسے تو کہتے ہیں 10,000 سٹیپس چلنا چاہیے سب کو اگر آپ اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, لیکن کئی لوگوں کے کام کی مصروفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ 10,000 سٹیپس نہیں چل سکتے. ان کے لیے اسپیسیفکلی یہ ڈیزائنڈ واک ہے, اس کو جیپنیز پاور واک کہتے ہیں. یہ آپ کو 30 منٹ کے اندر 10,000 سٹیپ سے بھی زیادہ چلنے کا فائدہ دے گی. اس کے بعد آپ کی کارڈیو ریسپریٹری انڈیورنس, دل کی صحت بہتر رہے گی اگر آپ یہ واک کرتے ہیں. اب وہ لوگ جن کو دل کا مسئلہ نہیں ہے, بلا جھجک وہ یہ واک اپنے روٹین کا حصہ بنائیں, آپ کی صحت بہتر ہو جائے. لیکن وہ لوگ اسپیسیفکلی جن کو سٹنٹ ڈل چکا ہے, جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, جن کو دل کے امراض ہیں, ان کے لیے ابھی فی الحال, چونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے, ان کے دل کی کنڈیشن ویری کر سکتی ہے, یہ نہ ہو کہ وہ یہ غلط سمجھ کے ایکسرسائز کریں, انہوں نے کوئی نہ کوئی ان کے کنڈیشن سے مخالف کوئی چیز ہو جائے. وہ کوشش کریں گے جن کو آلریڈی دل کا مسئلہ ہو گیا ہے, ان کو یہ چاہیے سب سے پہلے تو اپنے کارڈیولوجسٹ کی جو میڈیسن ہے وہ لیتے رہیں گے, اس پہ کوئی سکپ نہیں کریں گے. یہ جو ہم رکشوں کے پیچھے دیکھ کے کوئی مجونے استعمال کر لیتے ہیں, یہ ہم جو کوئی ٹوٹ کے استعمال کر لیتے ہیں, اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہو گیا اسے انٹرنیٹ سے دور ہو جانا چاہیے اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے. تو صرف اور صرف اپنی دوائیوں پہ اعتماد کرے, ساتھ ہی ساتھ وہ کسی اچھے ڈائٹیشین سے اپنا ڈائٹ چارٹ بنائے کہ لائف سٹائل کے اندر کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں, اور جیسے اس کی طبیعت سٹیبل ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی واک کر سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں کرنی, کیونکہ یہ رسک ہے. آپ کی زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے, اگر ہم ٹوٹکوں کے چکر میں یہ کریں گے تو وہ نقصان ہوگا. جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ لیں, ڈائٹ چارٹ بنوائیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے واک شروع کر دیں. لیکن جن کو دل کا مسئلہ نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دل کی صحت بہتر ہو اور فیوچر میں کبھی وہ مسئلہ نہ ہو, ان کے لیے جیپنیز پاور واک ہے. اچھا, اب وہ کیا ہے, وہ ہم کھڑے ہو کے اب کھڑے ہو کے کریں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کپڑے کمفرٹیبل ہونے چاہیے. آپ نے چلتے وقت آپ کے پاؤں سیدھے ہونے چاہیے. اب کئی لوگ غلط چلتے ہیں, پاؤں اس طرح ٹیڑے کر کے چلتے ہیں, یہ ٹیڑے کر کے چل رہے ہوتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. اور کئی لوگ کندھے ایسے جھکا کے چل رہے ہوتے ہیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے. کندھے بالکل سیدھے, پاؤں بالکل سیدھے, پوسچر سیدھا, اور ذہن میں یہ نیت رکھنی ہے کہ ہم ورزش کر رہے ہیں. ہم کسی خواتین کو کہتے ہیں نا کہ آپ واک کیا کریں, میں تو سارا دن چلتی رہتی ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے, سارا دن چلنا ہوتا ہے. جواب نہیں ہے نا, ہاں یہ ورزش نہیں ہے, یہ غلط جواب ہے. حدیث شریف ہے مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب ہم نیت سے ورزش کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. کمر سیدھی, کندھے سیدھے, پاؤں سیدھے, اور آپ نے جب واک کرنا ہے نا, ہاتھ یہ سوئنگ ہونے چاہیے اس پوزیشن میں, یہ سوئنگ ہوں گے جب آپ اس طرح کر رہے ہیں, سوئنگ ہونے چاہیے. اب اس واک کا طریقہ کار تھیم یہ ہے کہ 3 منٹ تک آپ نے نارمل سپیڈ سے چلنا ہے, جو عام سپیڈ ہے آپ کے چلنے کی, یہ جس طرح عام سپیڈ ہے, اور اس کے لیے کوئی بہت لمبی جگہ بھی نہیں چاہیے. اب یہ سیٹ کے اندر تھوڑی جگہ ہے, میں اس پہ واک ہم یہ کر سکتے ہیں, مگر ہاتھ کو پھیلانا ہے, ہاتھ کو ہلا کے چلنا ہے, کمر سیدھی, ہاتھ ہلا کے 3 منٹ تک نارمل سپیڈ سے واک کرنا ہے. گھڑی کا ٹائم دیکھتے رہیں گے, جہاں 3 منٹ ختم ہوئے وہاں آپ سیم واک کو سپیڈ سے کریں گے. واک وہی ہے لیکن آپ کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے. اب یہ آلٹرنیٹیو 3 منٹ تیز, 3 منٹ سلو, پھر 3 منٹ تیز, 3 منٹ سلو, یہ جیپنیز پاور واک ہے. سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عام واک کر رہے ہوتے ہیں دل کی دھڑکنیں خاص سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں, پہلے سلو چلتے ہیں, دل کی دھڑکن سلو ہے, پھر تیز چلتے ہیں, تیز ہو گئی, پھر سلو چلتے ہیں, پھر سلو ہو گئی, پھر تیز. اس سے ہوتا ہے یہ فلکچویشنز آتی ہیں, آپ تھکتے زیادہ ہیں, گراف بنتا ہے وہ والی نا, ہاں, اور آپ کو سانس زیادہ چڑھتا ہے, آپ کی صحت زیادہ فائدے میں رہتی ہے. تو جیپنیز پاور واک ون آف دی بیسٹ واک ہے آپ کے دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے. ہم نے 3 منٹ جیسے آپ نے بتایا سلو, اس کے بعد 3 منٹ یہ تیز والی, بھلے گھر میں تیسری سپیس ہے یہاں پہ بھی اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اور لیکن ہاتھ لازمی ہلاتے رہنا تاکہ بلڈ سرکولیشن سارے جسم میں بہتر رہے, آکسیجن پروپر. اچھا, جو سٹیپ ہم لے رہے ہیں فٹ سٹیپ بھی وہ بہت زیادہ بڑا تو نہیں لے رہے ہیں, ہاں نارمل سٹیپ, جتنا جو آپ نارمل سپیڈ پہ جس طرح چلتے ہیں. اچھا, تو یہ بڑی ہی بہترین ایکسرسائز ہے آپ کے دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے اور آپ کی اوورآل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے کبھی کسی بھی ٹائم آپ گھر میں کر سکتے ہیں. ویسے تو ایمٹی سٹمک کریں تو زیادہ فائدہ ہے, دن میں کریں تو زیادہ فائدہ ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی ٹائم نہیں مل رہا, درمیان میں دوپہر کو ظہر کے بعد کوئی ٹائم مل گیا, آفس سے اٹھ کے اتنی جگہ ہے تو وہاں پہ بھی کر لیں, لیکن 30 منٹ کرنا ہے. 30 منٹ کریں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر سلمان موجود ہیں اور ہمیں ایکسرسائزز بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دل کے مریض ہیں. کال بھی کر سکتے ہیں, آپ بات بھی کر سکتے ہیں. ٹیک اے بریک.